نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرے پیارے عزیز و دوستوں اور میرے پیارے پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت پر جو کہ میں نے تلاوت کی ہے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سن کے مجھے بتا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیزوں، اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں، جو کہ عالم ہیں، جو کہ علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ عالم نہیں ہیں، جو کہ جاہل ہیں، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں جو حرف حل ہے، حل یہ انکاریہ ہے، ایک ہوتا ہے حل استفہامیہ یعنی سوالیہ، ایک ہوتا ہے حل انکاریہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ عالم اور جاہل کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت کے دوسری معنی اور بھی ہے جو کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک حضرت ابو امامۃ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو مردوں کا، دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں، جو طالب علم ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی عز و جل سے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لم یکن عالما او متعلما۔ وہ شخص جو کہ نہ عالم ہے اور نہ ہی علم کو سیکھنے والا ہے، اس شخص میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس رجلان عالم ربانی ومتعلم علی سبیل النجاح وسائرهم همج رعاء اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فيضلون ولن يستضيئوا بنور العلم ولم يوثقوا الى بركن وثق۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے مرد ہیں بس، ایک وہ جو کہ عالم ہے اور وہ جو کہ علم کو سیکھنے والا ہے۔ ان دو شخصوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ پسماندہ لوگ ہیں، جو کہ ہر ہوا کے ساتھ، ہر گفتگو کرنے والے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ہر ہوا کے ساتھ ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، اور وہ علم کا جو نور ہے
اس کی روشنی سے کچھ بھی فیض حاصل نہیں کر پاتے، اور نہ ہی وہ کسی مضبوط رکن کی طرف پناہ لیتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ کسی اللہ والے کی طرف پناہ لیتے ہیں، نہ ہی اللہ والے کی رسی کو مضبوط سے تھامتے ہیں۔ پھر ایسے شخص جو ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزو دوستو، آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی رضا کے لیے، دین متین کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اہل سنت کے مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کیجئے۔ اور ہم پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے، اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم اور عنایت ہے کہ ہمارا جو پیر خانہ ہے، اس میں الحمدللہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، شرعی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور طریقت کے علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور حقیقت اور معرفت کا راستہ بھی دکھلایا جاتا ہے۔ دوسری جو اس آیت کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جو کہ شریعت کا کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ جزیات کا علم رکھتے ہیں، اور دوسری جگہ وہ لوگ جو کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا علم رکھتے ہیں، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مرشد اور جو اس کے جو خلیفے ہوتے ہیں، اس کے جو نائب ہوتے ہیں، ان سے مراد ہے، کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے اصولیت اور ایک ہوتا ہے جو اس کا نیابت یعنی نائب ہونا۔ اصل جو ہوتا ہے اور اس کا نائب جو ہوتا ہے، وہ نائب کبھی بھی اصل کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ کبھی بھی اصل کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اصل جو ہوتا ہے، اس کی جو فروعات ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو اولاد ہوتی ہیں، وہ بھی اصل کے مرتبے میں رکھتی ہیں، وہ بھی اصل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور ہمارے جو مرشد کے شہزادے ہیں، ان کے جو لخت جگر ہیں، وہ ایسے تو اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے لیے ہمارے دادا مرشد نے فرمایا تھا کہ اے محمد حسین، آپ کی لگاتار آنے والی 7 پشتیں اللہ کی ولی ہوں گی، قیامت تک تو آتے رہیں گے، لیکن لگاتار 7 پشتیں اللہ کی ولیاں ہوں گی، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، وہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوں گے۔ اور جس شخص کو، جس اولاد کو اللہ کا ولی اپنا سجادہ نشین بناتا ہے، اپنی جگہ پر اس کو مختص فرماتا ہے، اس کو شریعت کا بھی علم عطا فرماتا ہے، اس کو طریقت کا بھی علم عطا فرماتا ہے، اس کو علوم ظاہری میں تمام علوم، جس میں صرف ہو گیا، نحو، علم منطق، علم بلاغت، علم فلسفہ، علم حیت، علم توقید، علم فلکیات، اور اس کے علاوہ تمام ظاہری اور باطنی علوم، اس کے بعد طریقت کا علم، اس کے بعد شریعت، اس کے بعد حقیقت اور معرفت کی اعلیٰ پروان پر چڑھا کر اس شخص کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے اس کے دل کو بھر کر، اس کے دل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مصفا، متجلا، متحلہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اولاد کو پہنچا کر اور اسے حضوری عطا فرما کر پھر اپنی منصب پر بٹھا جائے۔ تو وہ شخص جو کہ اس اللہ کے ولی کی ایک بھی جو آل ہیں، ان میں سے کسی بھی اولاد کا جو بھی جزیات ہیں، اس کی جو فروعیات ہیں، ان میں سے کسی کا بھی اگر انکار کرے اور اس میں کما بیشی گولے، اس میں نقص تلاش کرے، تو گویا کہ وہ اس جز میں نہیں، اس فرع میں نہیں، بلکہ اس اصل میں نقص طلب کر رہا ہے، بلکہ اس اصل میں وہ نقص نکال رہا ہے، اور وہ اس اصل کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقرار الجزی اقرار الکل و انکار الجزی انکار الکل۔ جو شخص جز کا اقرار کرتا ہے، گویا کہ اس نے کل کا اقرار کیا، اور وہ شخص جو کہ جز کا انکار کرتا ہے، اس نے گویا کہ کل کا انکار کیا۔ ایک آخری مثال سمجھا کر اپنی جگہ لوں گا
کہ جیسے مثال کے طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد وہ شخص وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعلان جنگ فرمایا اور بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں کثیر حفاظ کرام شہید ہوئے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے آپ کو عرض کی کہ اے ابوبکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے اعلان جنگ کر رہے ہیں جو کہ مسلمان ہیں. وہ انہوں نے صرف اور صرف زکوٰۃ کا ہی تو انکار کیا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص جو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ شخص اونٹ دے گا اور رسی نہیں دے گا میں اس سے بھی اعلان جنگ کروں گا. کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے. انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے نبی پاک کی رسالت کا انکار کیا. کیونکہ یہ تمام جو بھی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان اسلام و عقائد ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرنا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموں سے رسالت کا انکار کرنا ہے، اور ان میں سے تمام کا اقرار کرنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموں سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنا ہے. اسی طریقے سے پیارے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو صاحب زادہ والا شان جو ہمیں عطا فرمایا ہیں ان کے لیے صرف اور صرف یہی بات کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت صاحب نے جب عرض کی تھی کہ اس آستانے کے لیے مجھے نائب کی ضرورت ہے، مجھے والی کی ضرورت ہے، مجھے وارث کی ضرورت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک کے بطور زبان حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم محمد حسین کو کہو کہ ہم تمہیں ابوبکر کا فیضان عطا کرتے ہیں. تو بس جب ابوبکر کا فیضان عطا ہو گیا تو پھر اس شخص میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور اس کے علاوہ تمام اسرار و رموز اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کر پھر منصب ولایت اور سجادہ نشین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو ہمارے اس پیر خانے سے، خصوصاً ہمارے حضرت صاحب کی آل و اولاد سے والہانہ عشق، مودہ، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دامن کو مضبوط سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.